السلام علیکم جی، میں ہوں مریم اکرام۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ خان محمد موجود ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، کھتران میں آپ کام کرتے تھے؟ کھتران سردار عبدالرحمٰن کھتران کے میں ملازم تھا۔ میں قوم مری تھا، میں قوم مری ہوں۔ میرا تعلق ہے ضلع کولو سے۔ میں ضلع بارکان میں سردار عبدالرحمٰن کے ملازم طور کام کرتا تھا۔ وہاں پر یہ سردار عبدالرحمٰن کھتران کے ہاں کام کرتے تھے، اور 1 سال کی ملازمت کے بعد سردار عبدالرحمٰن کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے، جو کہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی خان محمد کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی جیل چلے جاتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں سردار عبدالرحمٰن کی، اور غلطی بھگت انہوں نے لی، اور اس کا یہ ازالہ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے اس کا کچھ چاہیے، یا پھر کوئی بھی معاملات یا کوئی بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر۔ اور جیل سے جب یہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سردار عبدالرحمٰن کے کہنے پر ان کی پوری فیملی کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ فیملی میں 6 بچے، 1 بچی اور ان کی وائف، ان 8 لوگوں کو گھر سے اٹھا لیا گیا، اور وہاں پر سردار عبدالرحمٰن کی جو جیل ہے اس میں ڈال دیا گیا۔ تشدد بھی کیا جاتا ہے، کام بھی کروایا جاتا ہے، شوہر سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اور یہ 2019 کا واقعہ ہے اور 2023 ہے، اور انصاف کا ترازو دیکھیں تو ابھی تک یہ صرف اپلیکیشن لکھ کر پھر رہے ہیں، اور ابھی تک FIR نہیں کروائی گئی، صرف اس لیے کہ اگر میں بھی وہاں جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کی طرح مجھے بھی قید کر لیا جائے گا۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار سردار سے کیا انہوں نے اپیل نہیں کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کا جرم کیا تھا جو ان کو قید میں رکھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی بہن، جرم یہ تھا کہ مجھے سردار عبدالرحمٰن 30 مارچ میں بلیک میل کیا کہ بیٹے نعیم شاہ کے خلاف گواہی دینا، کئی کروڑوں کا کیس بنایا تھا۔ تو میں تو ایک ملازم تھا۔ نہیں، آپ کیوں گواہی دیں؟ تو مجھے جھوٹا گواہی کے لیے تیار کیا، بلیک میل کیا کہ آپ یا نعیم شاہ کے خلاف گواہی دینا، نہ تو آپ کو فیملی نہیں مل جائے۔ سردار کا سگا بیٹا ہے نعیم شاہ؟ جی سکا بیٹا ہے، کئی کروڑوں کا کیس بنایا تھا جی۔ تو اور کاموں کے لیے بھی مجھے مجبور کیا، مجھے بلیک میل کیا کہ آپ کو یہ کامیں کرنا ہے تو آپ کو فیملی خاندان مل جائے گا، نہ تو آپ کو فیملی نہیں مل جائے گا، آپ کو بھی شوٹ کروں گا۔ میرا سارا مال سامان سارا سردار عبدالرحمٰن کے گھر میں تھا۔ میرا شناسی کارڈ خالی کیس میں دیا تھا، اور 30 مارچ سے لے کر 2-3 اپریل یہ درمیانہ کیس بنایا۔ ادھر میرا شناسی کارڈ کا نقل دیا، اور میرا انگوٹھا نہیں ہے، کیونکہ میں باہر نکلا، میں نے کہا میں ناجائز گواہی نہیں دوں گا، آپ لوگ آپس کا معاملہ ہے، تو مجھے بلیک میل کیا تھا۔ تو ابھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جب گھر واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی فیملی کو سردار کے جو لوگ ہیں وہ اٹھا کر لے گئے ہیں؟ تو آپ نے کوئی فیملی سے رابطہ کیا یا سردار سے کہا کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ میں سردار کو کہا تھا، میرا بیٹا آ گیا تھا، ایک مجھے مل گیا تھا چھوٹا، میں نے کہا کہ فیملی، بولا فیملی اندر ہے، فیملی ملنے نہیں دیتا ہے سردار عبدالرحمٰن۔ کچھ وقت ہم لوگ کے ساتھ زیادتیاں کرے، ظلم کرے، تشدد کرے، اور ناروا سلوک سردار عبدالرحمٰن خود کر رہے، اور اس کا بھتیجا غفور احمد ولد محمد رحیم بھی تشدد کر رہے، کہ یہ بلیک میل کر رہے کہ آپ لوگوں کو بھی تیار کریں گے، آپ کا باپ خان محمد بھی سردار زاد نعیم شاہ کے خلاف گواہی دینا، گواہی دیتا تو مجھے فیملی ملتا، جب گواہی نہیں دیتا تو یہ صدا میں ابھی تک کاٹ رہا ہوں، میرا فیملی کاٹ رہے، ظلم، زیادتیاں، تشدد اور ناروا سلوک سردار عبدالرحمٰن کر رہے۔ اور وہ باپ پارٹی میں اس ٹائم وزیر خوراک ہے، اور باپ پارٹی میں پورا بلوچستان میں اس کا سپورٹ ہے، کوئی میرا آواز اٹھانے کے لیے ادھر احمت نہیں کرتے ہیں۔ جی صافی انور لوما کھتران آوازیں اٹھایا تھا، حق کے حقوق کے لیے، مانا ایک مسلمان، ایک انسانی آواز اٹھایا تھا، اس کو سردار عبدالرحمٰن خود شوٹ کیا تھا، کیس ملبہ اور دوسرے گھاٹ کے اوپر ڈالا تھا۔ سردار عبدالرحمٰن اس کے ضمانت میں ابھی پھر رہا ہے، اس کا کیس ہائی کورٹ میں۔ سردار عبدالرحمٰن خود کسی کو مار کر کے رنگ اور کسی کو لگائے گا، تو سردار عبدالرحمٰن کا غنڈہ گردی ہے، میں ایک مظلوم ہے، ایک غریب۔ آپ نے وہاں پر FIR کیوں نہیں کروائی؟ کیا پولیس کی نہیں چلتی؟ جی نہیں، پولیس کو وصف نہیں ہے بہن۔ ابھی یہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ میں DSP ہے، اور سردار عبدالرحمٰن کا بیٹا نعیم شاہ خود ویڈیو کر رہے کہ اسماعیل اور خان محمد کا فیملیاں ادھری بند ہے، اور 4 خاتون بند ہے۔ DSP کو ہمت نہیں ہے کہ چھاپا لگاؤں بارکان میں، یا سردار عبدالرحمٰن کا جتنا گھر ہے چھاپا لگا کر کے وہ قیدیوں کو برآمد کروں، تو کسی کو طاقت وس نہیں ہے۔ اور حکومت پورا بلوچستان یہ لوگوں کا اس ٹائم باپ پارٹی کا ہے، باپ پارٹی اس کو وزارت کے لیے اور کچھ بات نہیں کرتے ہیں۔ سردار عبدالرحمٰن اپنے وزارت کی دھند میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہے۔ ایک ملک، ایک پاکستان ریاست کے اندر 2 ریاست بناتے ہیں، 2 کلومیٹر فوجی چھاونیاں ہے، اور ادھر سردار عبدالرحمٰن کا گھر کے نزدیک سردار عبدالرحمٰن کے نجی جیل ہیں۔
تو ابھی آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تشدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دھمکیاں آپ کو ملتی ہیں. آپ کو کیا دھمکیاں ملتی ہیں؟ آپ تو بلوچستان ہی چھوڑ کر آ گئے. تو باجی اس کا، جی بہن اس کا گنڈا تو بہت ہیں، وہ تو پیسے والا کرایہ والا لوگ تو بہت ہیں. مجھے کیا معلوم ہے کون میرا دوست ہے، کون میرا مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، کون میرے مارنے کے لیے آ رہا ہے. مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلاتے ہیں میں جانے کے لیے، اور پرنس کلب جانے کے لیے بھی ڈرتا ہوں. کوئی ایسے نہیں میں پرنس کلب میں جاؤں گا واپسی سردار عبد الرحمان مجھے شوٹ کرے گا. تو اتنی دشمنی بڑھ گئی ہے. جی اتنے، وہ تو ظالم ہے، ایک کے ساتھ نہیں کیا تھا، بہت اس کا تقریباً یہ 20-30 سال یہ کیسیں لڑ رہا ہے. ایک کیس نہیں، اسی کے لیے کیس کیا ہے، معمولی چیز ہے، بس جو گواہ ہے گواہ کو شوٹ کرے گا. 14 جنوری میں چھاپا لگایا تھا، وہ قیدی کو نجی جیل سے برآمد کیا تھا، وہ 2 گواہ کو شوٹ کیا تھا. سردار عبد الرحمان اس کو مارا تھا، وہ ایک خاتون بچوں کے ساتھ وہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں. تو اس طرح سب کو مارے گا. جب اسلحہ برآمد کیا تھا، وہ اسلحہ تھانے سے لے کر ATC عدالت پیش کرنے کے لیے سردار عبد الرحمان گنڈوں کو بھیج دیا تھا. سرکاری وردیاں، سرکاری ڈاڑیاں دیا تھا، نقلیں. وہ راستے میں وہ پولیسوں کو مارا تھا، وہ اسلحہ کو چھپایا تھا کہ وہ پیش ہوگا سردار عبد الرحمان کو سزا لگ جائے گا، اس کو منسٹری کو خطرہ ہے، اسی لیے گواہ کو نہیں چھوڑے گا. اور ایک صفدر نامی تھا، وہ بھی نجی جیل سے نکالا تھا، پنجاب میں تعلق تھا، اور اس کو بھی سردار عبد الرحمان شوٹ کیا. گواہ کو نہیں چھوڑے گا. ابھی میں ایک کو اگر میں آواز نکالتا ہوں تو میرا تو 8 بندہ پہلے سردار عبد الرحمان کی نجی جیل میں بند ہے. میرا منہ بھی بند کرنے کے لیے سردار عبد الرحمان دن رات کوششیں کر رہے. جی ہاں، تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے بہن بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا؟ جی بھائیاں، پہلے دکی میں تھا، میں دکی کے علاقے سے نکالا تھا باہر. میرا مستقل پتہ تو کولو ہے، اور میں عارضی کچھ وقت دکی میں تھا. ابھی میں کبھی کوئٹہ، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی کدھر. میں اپنا بھائیوں کو اور ماں کو نکالا تھا، کیوں سردار عبد الرحمان اس کو بھی لے کر جائے گا، بلیک میل کرے گا، بولے گا یہ کام کرو، وہ ظلم کرو. اچھا خان محمد، کوئی تو ہوگا جو سردار عبد الرحمان کی پکڑ کر سکے؟ جی خالی بس سوائے خفیہ ادارہ، ایجنسی اور فوج کے بغیر کچھ کوئی چھاپا نہیں لگا. فوج میں سردار عبد الرحمان کا ایک لڑکا ہے سردار زاد طاہر شاہ. اگر کہ فوج کوئی کام چھاپا لگائے گا پھر بھی اس کو معلوم ہوگا، کہ وہ ہر جگہ میں اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا، اور گورنمنٹ کے اندر بھی اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا، اور فوج کے اندر بھی اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا. تو غریب مظلوم کیا کرے گا؟ ایک میرا خاتون نہیں ہے، میرا فیملی نہیں ہے، بہت فیملیوں کو نجی جیل میں بند کیا تھا. یہ پہلے بھی کیسے آگے آپ لوگ نیٹ میں دیا تھا. ابھی بھی یہ کچھ وقت یہ بگٹی لوگوں نے بھی اپنا آواز اٹھایا تھا. اس کا 2 بندہ تھا، ایک نے سردار عبد الرحمان ایک بھائی کو مار کر کے اس کا لاش بھی نہیں دیا تھا. اس کا وارث ہے ڈیرہ بگٹی میں، لاش سردار عبد الرحمان بارکان میں دفن کیا تھا. سردار عبد الرحمان زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ لاشوں کو بھی کسی کو نہیں دکھائے گا، غیر علاقے یا غیر جنگلوں میں پھینکے گا. ایسے ظالم ہے، اس کو کوئی ترس نہیں. اپنا گھر کے اندر اپنا بیٹے کے خلاف ایفر کیا، بیٹے کو پکڑ کر کے DSP اس کا سر گاڑی میں لگایا تھا، اس کو اٹھا کر کے گاڑی میں اٹھایا تھا، اور DPO بھی آ گیا تھا. DPO کو بھی معلوم ہے اور DSP کو بھی معلوم ہے کہ سردار عبد الرحمان کے گھر میں نجی جیل میں خاتونوں یا بیوی یا بچے ظلم زیادتیاں چل رہا ہے. سردار عبد الرحمان خود ناروا سلوک کر رہا ہے، ایک خاتون کے ساتھ نہیں کر رہے، سب کے ساتھ کر رہے. کھیترا نے اس کی نجی جیل میں بند ہے، اور بگٹیاں، اور ایک پٹھان لڑکی تھا اس کو بھی مار کر کے 18. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی یہ 3-4 سالوں میں اپنے بچوں سے یا بیوی سے بات ہوئی؟ جی 2022 16 جنوری میں بچوں کے ساتھ خفیہ فون بھیجا تھا. ادھر بچوں کا ریکارڈ ہے. میرا بیوی اور بیٹی فریاد کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں تشدد کر رہے، اور سردار عبد الرحمان خود ناروا سلوک کر رہے. اللہ کے ذریعے ہم لوگ کا آواز پورا پاکستان صافی حضرات کو دے دو، اور عدالتوں میں میرا آواز پہنچانا. میں پورا پاکستان حضرت صافی سے اپیل کر رہا ہوں، اور پورا پاکستان خفیہ ادارہ سے اپیل کر رہا ہوں، اور فوج سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرا سارا بن جاؤ. میں ایک مظلوم، میرے FIR کاٹنے کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے. چنانچہ اس وقت ہمارے ساتھ خان محمد موجود تھے، جو کہ سردار عبد الرحمان کھتران کے نجی جیل میں ان کی فیملی قید ہے، اور ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں وہاں پر قید ہیں، اور ابھی تک واپس نہیں کیا جا رہا. اور غلطی ان کی صرف یہ ہے کہ سردار عبد الرحمان کے بیٹے کے خلاف انہوں نے گواہی نہیں دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ کوئی بھی جرم جو ہے جو اپنے پہ نہیں ڈالتے، یہ ہمارے جو ارد گرد موجود مظلوم ہوتے ہیں ان پر
ہی ڈالتے ہیں. اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہماری جیلوں کے دروازے کھولے جائیں اور وہاں پر ان کی آواز سنی جائے تو اس میں سے 80% لوگ تو وہی نکلیں گے جو کہیں گے کہ کسی کا کیا ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کی آواز جو ہے آگے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ اپنا شہر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر در بدر پھر رہے ہیں صرف اس امید پر کہ مجھے سردار عبدالرحمان کہیں مار نہ دے. میں اپنی فیملی کو واپس لانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پچھلے 3 یا 4 سال سے رکی پڑی ہے. تو خیر، ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور شاید انہوں نے ایک ایسے ہی ادارے کا نام لیا ہے جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور وہ ہے ہماری فوج، جو ہمارے لیے ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتی ہے اور وہی ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے. تو یہ میسج فوج تک پہنچایا جائے، وہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.